صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، چونکہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج یہ مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں، ان مہینوں میں حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے آج ہم حج کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور چوتھا ستون ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شرعی اصطلاح میں حج یہ ہے کہ انسان مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے اور مخصوص ارکان کے ساتھ، جن میں طواف اور طواف زیارت، وقوف عرفہ وغیرہ، یہ اعمال ادا کرنے کا نام ہے۔ تو حج یہ اسلام کے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں جہاں عبادات کی ادائیگی اللہ کا حکم بھی ہے، فرض بھی ہے، وہاں پر بہت سارے جو ہے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت ساری مصلحتیں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی آپس میں محبت اور ان کے اتفاق کے لیے اللہ جل شانہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو اللہ کا فرض بھی ہے، لیکن اس میں انسانوں کے لیے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان 5 وقت آپس میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا بھی درس ملتا ہے، اور پھر جو ہے انسان آپس میں ملتے ہیں اور دوسرے کے حال احوال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جس سے جو ہے دوسرے کے احوال وہ ایک دوسرے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اسلام نے مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے جو 5 وقت کی نمازوں میں نہیں ملتے، جو تھوڑا سے دور ہیں، ان کو جمع کرنے کے لیے جمعے کی نماز جو ہے فرض کی، کہ جو دور علاقے کے لوگ ہیں وہ جامع مسجد میں آ کر جمعے کی نماز ادا کریں اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ایک اتحاد اور یگانگت کا درس ہے۔ اس کے بعد جو جمعے کی نماز میں نہیں مل سکتے، اس سے جو دور لوگ رہتے ہیں، ان کو ملانے کے لیے شریعت نے عیدین کو جو ہے عیدین کی نماز کو واجب قرار دیا کہ جو لوگ جمعے میں نہیں مل سکتے ہیں تو وہ سال میں 2 دفعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ملتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق وہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے اتفاق کا مظہر ہوتا ہے۔ تو عیدین کی نماز میں سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اور ایک اتحاد اور اتفاق جو ہے کا درس دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے حج کو فرض فرمایا۔ تو حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں
اور جمع ہو کر جو ہے وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی، اللہ کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں حج میں خاص طور پر ان کو ایک لباس میں، سب کو ایک ہی لباس میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ تمام نسل کو، تمام زبان کے فرق کو، نسل کے فرق کو، علاقائی فرق کو اور مذاہب کے فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ سب جو ہے ایک جیسے احرام باندھ کر، وہ سفید 2 کپڑوں میں لباس پہن کر، اور جو ہے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ورد ہوتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک۔ یہ الفاظ جو ہے تمام حجاج کرام کے الفاظ میں جو ہے جاری ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک قسم کے جو ہے یہ آپس میں ساری نفرتوں کو ختم کر کے ایک دھارے میں مسلمانوں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو حج کی ادائیگی سے اللہ کا ایک حکم پورا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کا اتحاد اتفاق جو ہے اس کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر حج جو ہے یہ جس طرح نماز ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اس میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی مقبول عبادت ہے، اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ پھر حج جو ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرتا ہے اور اس میں کوئی جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی گناہ کا عمل نہیں کرتا، اور جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے، فرمایا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان حج ادا کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو بالکل ختم فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا اجر جو ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص حج مبرور ادا کر کے آتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی حج ادا نہ کرے، فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو یعنی اس قدر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے جو حج ادا کر سکتا ہے لیکن حج ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ وعید سنائی ہے۔ تو حج جو ہے وہ اس کے لیے شریعت نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج ہر عاقل بالغ مسلمان اور صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض ہے، اور روزہ جو ہے وہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، اور حج جو ہے یہ انسان مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ یعنی اس کے پاس اتنا خرچہ ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ وسائل چھوڑ کر، جن کے لیے نفقہ اور اخراجات چھوڑ کر، اور آسانی کے ساتھ وہ خرچہ کر کے حج ادا کر کے واپس آ سکے اور اس میں کوئی مشکلات نہ ہوں۔ تو اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس اشہر حج جو ہے، حج کے مہینوں میں اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج ادا کر سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے حج ادا نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک موقع دیا تھا کہ حج کے دنوں میں جو ہے اس کے پاس پیسے تھے، اس نے حج ادا نہیں کیا، پھر آگے جو ہے پوری زندگی اس کے پاس پھر پیسے نہیں رہے اور وہ صاحب استطاعت نہیں رہے، تو یہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس انسان کے پاس پیسے ہوں، اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے،
تو وہ وقت کو ضائع نہ کریں اور ٹال نہ دیں، کیونکہ انسان کی حالت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، آئندہ جا کر جو ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلام کا 5واں رکن اور 4تھا ستون حج، جس کے جو صاحب استطاعت ہے ان سب کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسائل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس عظیم عبادت کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔